اس ویڈیو میں ہم ابراہم لنکنز لیٹر ٹو ہز سنس ٹیچر کے لاسٹ پارٹ اور کوسچنز اور آنسرز کو کمپلیٹ کریں گے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Teach him if you can how to laugh when he is sad. تو اب یہاں ابراہم لنکن اپنے بیٹے کی ٹیچر کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اسے یہ بات سکھائیں کہ جب وہ اداس ہو تو کس طرح سے ہنسا جاتا ہے. Teach him there is no shame in tears. اور اسے یہ بھی سکھائیں کہ رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی رونا اگر آ جائے تو رو لیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. اسکاف کرنا یعنی مذاق میں اڑانا، اور سینکس یعنی وہ لوگ جو آپ پر طنز کرتے ہیں. تو یعنی اس کو یہ سکھائیں کہ جو لوگ طنز کرتے ہیں ان کی بات کو مذاق میں اڑا دے، اور جو لوگ بہت زیادہ تعریف وغیرہ کرتے ہیں ان سے بچ کر رہے. جیسا کہ بعض اوقات لوگ اس لیے بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. brawn and brain سے مراد ہے آپ کی قابلیت. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے دل اور اپنی روح کا، یعنی اپنے جو اپنا ضمیر ہوتا ہے اس کا کبھی بھی سودا نہ کریں. جیسے کہ پرائس ٹیگ جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر لگایا جاتا ہے جس کو بیچا جاتا ہے. Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right. ہاؤلنگ چیخنے چلانے کو کہتے ہیں، موب کہتے ہیں لوگوں کے ایک گروپ کو. تو اب یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، آپ اپنے کان بند کر لیں، اور اگر آپ سچ پر ہیں، حق پر ہیں، تو آپ ڈٹ کر اپنی لڑائی کو جاری رکھیں، آپ ڈٹے رہیں. Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. کڈل کہتے ہیں بہت زیادہ لاڈ پیار کرنے کو. تو ابراہم لنکن اپنے بیٹے کے استاد سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، لیکن بہت زیادہ لاڈ پیار نہ دیں، کیونکہ سخت حالات کا سامنا کرنے سے ہی انسان میں مضبوطی آتی ہے. جیسے کہ یہاں یہ محاورہ جو استعمال کیا گیا ہے، ٹیسٹ آف فائر میکس فائن اسٹیل، یعنی آگ سے ہی گزر کر اسٹیل بنتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. Let him have the courage to be impatient. یعنی اس کو اتنا حوصلہ دلائیں کہ وہ جس جگہ جلد بازی کی ضرورت ہو وہاں جلدی دکھائے، یعنی دیر نہ کرے. Let him have the patience to be brave. اور ساتھ ہی اس کو صبر کے ساتھ بہادری پر قائم رہنے کا سبق بھی دیں. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have sublime faith in mankind. Sublime یعنی مضبوط یا پکا، یعنی اس کو سکھائیں کہ وہ خود پر پکا یقین رکھے، یعنی خود اعتمادی سیکھے. اس طرح سے اس کا انسانیت پر جو یقین ہے وہ مضبوط ہوگا. This is a big order, but see what you can do. He is such a fine fellow, my son. یہ تو ایک بہت بڑا آرڈر ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. میرا بیٹا ایک بہت اچھا انسان ہے. A father ابراہم لنکن، ایک باپ ابراہم لنکن، یعنی آخر میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ کسی صدر کی طرف سے نہیں بلکہ ایک باپ کی طرف سے لکھا گیا ہے. تو چلیے اب کویسچن آنسرز دیکھتے ہیں. واٹ واز دی آبجیکٹو آف دس لیٹر؟ اس خط کا کیا مقصد تھا؟ تو جیسے کہ خط کے آخر میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ابراہم لنکن ہیں انہوں نے ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک باپ کے ناطے یہ خط لکھا تھا. لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو بیٹا ہے اسے
بہت زیادہ کڈلنگ نہ کی جائے، بہت زیادہ لاڈ پیار اس کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ سمجھ کر کہ وہ ایک پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے اور اس کو سب اچھی باتیں سکھائی جائیں، جیسے کہ وہ چونکہ خود ایک بہت اہم عہدے پہ تھے تو ممکن ہے ان کے پاس وقت کی کمی ہوئی ہو، لیک آف ٹائم. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بہت ایکسپیرینسڈ انسان تھے، انہوں نے زندگی میں اسٹرگل دیکھی تھی، بہت سی مشکلات دیکھی تھیں، وار یعنی جنگ بھی دیکھی تھی، اور پھر انہوں نے سلیوری یعنی غلامی کے خلاف جد و جہد کی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے، تو ان کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس تھا اور وہ سب ایڈوائس اور اچھی یعنی نصیحتیں اور اچھی باتیں جو کہ ٹیچر کو بھی وہ فائدہ دے سکتی تھیں. لہٰذا اس خط کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح سے جواب لکھ سکتے ہیں. Answer 1. The objective of this letter was to convey all the good values that Abraham Lincoln had wanted his son to learn through his teacher. He wanted his son to be treated gently, but he did not want him to be cuddled. The teacher could also benefit from the good stock of advice offered by the president. Question 2. What is the result of having faith in one's ideas? یعنی جب آپ کو خود اپنے خیالات پر پکا یقین ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لائف میں سکسیس کے لیے اپنے آئیڈیاز پر فیتھ ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے اس خط میں بھی ابراہم لنکن نے نصیحت کی ہے کہ ٹیچ ہم ٹو ہیو فیتھ ان ہز اون آئیڈیاز ایون ایف ایوری ون ٹیلز ہم دے آر رانگ، یعنی چاہے آپ کو سب غلط بھی کہیں لیکن اگر آپ کو اپنے آئیڈیاز پر یقین ہے تو آپ کو ان پر قائم رہنا چاہیے. اور خط کے آخر میں بھی ایک مرتبہ پھر ابراہم لنکن نے اس طرح سے کہا کہ ٹیچ ہم آلویز ٹو ہیو سبلائم فیتھ ان ہمسیلف بیکاز دین ہی ول ہیو سبلائم فیتھ ان مین کائنڈ، یعنی خود پر اگر آپ کو مکمل یقین ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر انسانیت پر بھی جو آپ کا یقین ہے وہ قائم رہتا ہے. یعنی جیسے کہ اگر آپ کوئی مشکل کام کر پاتے ہیں اس کا مطلب ہے دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں. تو آنسر 2 اس طرح سے ہوگا ٹو ہیو فیتھ ان ونز آئیڈیاز از ویری امپورٹنٹ ٹو سکسیڈ ان لائف ایون if everyone thinks that you are wrong you must not hesitate. As a result you would be able to achieve what you believe in. This will also strengthen your faith in mankind. If you can do it, others can too. Question number 3. What pieces of advice are given in the letter? یعنی اس خط میں کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں؟ تو ہم اپنا آنسر اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. آنسر 3. The letter has a good stock of advice such as یعنی اس خط میں خاصی اچھی اور ڈھیر ساری نصیحتیں کی گئی ہیں جیسا کہ، اور یہاں دیکھیں کولن کا جو سائن ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، معاف کیجیے گا کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم جو پوائنٹس ہیں انہیں فریزز کی شکل میں لکھیں گے اور ہر فریز کے بعد ہم سیمی کولن کا استعمال کریں گے. جیسے کہ ٹیکسٹ میں سے دیکھیں گے مثال کے طور پر فار ایوری اسکاؤنڈرل دیر از اے ہیرو، تو یہ ایک نصیحت ہوگی. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیمی کولن کا استعمال کیا گیا. اسی طرح سے اس میں سے چن سکتے ہیں پوائنٹس. پھر اسی طرح سے فار ایوری سیلفش پالیٹیشین دیر از اے ڈیڈیکیٹڈ لیڈر. فار ایوری اینیمی دیر از اے فرینڈ. اور پھر اگر آپ چاہیں تو جو اہم یعنی ذرا امپورٹنٹ جو آپ کو لگ رہی ہوں ایڈوائسز وہ آپ معاف کیجیے گا جو امپورٹنٹ ایڈوائس آپ کو لگ رہی ہوں وہ آپ پک کر سکتے ہیں اور پوائنٹس کو تھوڑا سا آپ اس طرح سے چینج کریں گے. جیسے کہ ٹیچ ہم دا سیکرٹ آف کوائٹ لافٹر کی جگہ آپ یہاں پر ٹیچ ہم کے الفاظ کی جگہ کر لیں گے لرن دا سیکرٹ آف کوائٹ لافٹر. پھر اسی طرح سے لرن ارلی دیٹ بلیز آر دی ایزیسٹ ٹو لک، اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں. کسی کے شروع میں آپ اس طرح سے لرن دا کے الفاظ ایڈ کریں گے یا ٹیچ ہم کی جگہ ریممبر کے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہر پوائنٹ کے بعد آپ اس طرح سے سیمی کولن کا نشان استعمال کرتے چلے جائیں گے اور یہ آنسر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. صرف آخری پوائنٹ ہے اس سے پہلے آپ لفظ اینڈ کا بھی اضافہ کریں گے. تو چلیے مل کر اس آنسر کو پڑھتے ہیں. آنسر 3. The letter has a good stock of advice such as
For every scoundrel, there is a hero. For every selfish politician, there is a dedicated leader. Learn to lose and also enjoy winning. Steer away from envy. Learn the secret of quiet laughter. Learn early that bullies are the easiest to lick. Learn the wonder of books, but also find time to ponder on the eternal mysteries of the world. It is far more honorable to fail than to cheat. Learn to have faith in your own ideas, even if everyone tells you that you are wrong. Be gentle with gentle people and tough with the tough. Do not follow the crowd. Listen to all men, but only filter the good that comes through. Scoff at cynics and beware of too much sweetness. Laugh when you are sad and be reminded that there is no shame in crying. Sell your brawn and brain, but never your heart and soul. Close your ears to a howling mob. Stand and fight if you are right. The test of fire makes fine steel, and have faith in mankind. तो इस तरह से सब अहम पॉइंट्स को आप इस तरह से लिख लेंगे और आखिर में यहाँ आपने देखा कि लफ्ज़ एंड का इस्तेमाल किया गया आखिरी पॉइंट से पहले और इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो गया। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।